میرے بھائیوں، ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں ماتم، زنجیر زنی اور نوحے پڑھے سنے جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے میں آپ احباب کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا جواب اللہ کے پاک کلام سے مل جائے، پیارے نبی کے فرمان سے مل جائے علیہ الصلاۃ والسلام، تو سارے جھگڑے ختم ہیں۔ یعنی جب اللہ پاک کسی چیز کا فیصلہ فرما دے یا رسول اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں، تو پھر کون ہے جو اس پہ جھگڑا کرے؟ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر اس سوال کا جواب میں قرآن پاک سے پیش کروں تو ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہے جی کہ یہ جو آپ نے قرآن پاک کا مفہوم لیا ہے یہ سنی مکتبہ فکر سے ہے، تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں سنی مکتبہ فکر کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بلکہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے انہی کی تفاسیر اور قرآن کریم برہان رحیم کی تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہی سے پیش کروں گا۔ اس سوال کا جواب ذرا سماعت کیجئے۔ جی، جواب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ سب چیزیں حرام ہیں اور گناہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اچھا، ہمارے اہل تشیع کمیونٹی کرتے ہیں اور وہ اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، انہیں بتایا یہ گیا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آپ پرسکون طریقے سے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو لگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو تسلیم کر لیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خلاف واقع بات کر رہا ہوں تو پھر آپ اپنی مرضی کیجئے۔ دیکھیے، میرے سامنے قرآن کریم برہان رحیم ہے، اللہ کے پاک کلام سے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے وقت سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کبار علیہم الرضوان ان سے بیعت لی، یعنی مردوں سے بیعت لی۔ مردوں کو بیعت کرنے کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیویوں کو، خواتین کو، عورتوں کو بیعت فرمایا۔ جب آپ نے ان کو بیعت فرمایا تو اللہ کا قرآن اس میں کچھ یوں فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن ان اللہ غفور الرحیم۔ اب اس آیت کا ترجمہ بھی ذرا آپ سماعت کر لیجئے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے پاک کلام کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیو اور بہنوں، آپ نے یہ ترجمہ قرآن پاک سماعت کیا۔ اس میں بہت ساری باتیں جو عام فہم ہیں، صرف ایک بات کہ جو تھوڑی سی مشکل ہے، وہ سمجھ آنے والی شاید نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور اس مسئلے کا جواب لیتے ہیں۔ یہ ماتم، زنجیر زنی اور نوحے وغیرہ سارے اس میں حل ہیں۔ قرآن پاک کی اسی آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان بیبیوں سے نیک کاموں پر بیعت لے لیں تاکہ یہ نافرمانی نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آیت کے اس حصے کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر کے لیے میں اہل تشیع حضرات سے ان کی تفاسیر پیش کرنے لگا ہوں، آپ ذرا سماعت کیجئے۔ سب سے پہلے تفسیر مجمع البیان متوفہ 548 ہجری، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اس تفسیر قرآن میں یہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ام حکیم بنت حارث بن عبد المطلب کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں جو معروف کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں بتائیے
تاکہ کہیں ہم آپ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی، اس تفسیر میں وہ سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اب معروف کا معنی بتایا کہ معروف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نوحے سے رکنا اور کپڑے پھاڑنے سے باز رہنا، بال اکھاڑنے سے منع رہنا، کرتے نہ پھاڑنا اور منہ نہ نوچنا، ان سب چیزوں سے باز رہنا، اور مقتولین پر ہائے ہائے پکارنا، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے حوالہ سماعت کیا تفسیر مجمع البیان کا۔ اب ایک اور تفسیر قرآن شیعہ حضرات کے گھر سے ہی میں پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ اب اسی آیت کی تفسیر آپ کی دوسری تفسیر قرآن سے، تفسیر قمی سے میں پیش کر رہا ہوں، متوفہ 4 ہجری۔ اس میں لکھا ہوا ذرا سماعت کیجئے۔ اسی آیت کی تفسیر میں یہ عبارت موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اللہ کے اس فرمان کی تفسیر بتائی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے منہوں کو نہ نوچو اور اپنے رخساروں کو تماچے نہ مارو اور اپنے بالوں کو بھی نہ نوچو اور اپنے کرتوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور اپنے کپڑے سیاہ نہ بناؤ۔ یہ سیاہ کپڑے نہ بناؤ، اس لفظ پہ بھی ذرا غور کیجیے گا، اس جملے پر، کہ یہ ہمارے شیعہ کمیونٹی کے بھائی ان دنوں میں بڑی موج سے سیاہ کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ اپنی تفسیر قرآن پاک میں رسول اللہ کا فرمان دیکھ لیجیے آپ کہ نبی پاک نے سیاہ کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا۔ اور ہائے ہائے اور ہلاکت ہلاکت نہ پکارو اور قبر کے پاس نہ کھڑی ہو۔ تو رسول اللہ نے ان شروط پر عورتوں سے بایعت فرمائی۔ میرے بھائی اور بہنوں، میرا خیال ہے آپ کوئی بات پیچھے رہ نہیں گئی کہ جس پر گفتگو کی جائے۔ ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں۔ 3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ الحمدللہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اب یہ تفسیر قرآن کا ہی حوالہ ہے۔ یہ کون سی تفسیر قرآن ہے؟ یہ بھی شیعہ کمیونٹی کی تفسیر قرآن ہے، تفسیر الصافی فی تفسیر کلام اللہ الوافی۔ یہ الفیض الکاشانی کی تفسیر قرآن ہے، متوفہ 1090 ہجری، یعنی 1090 ہجری۔ وہ اپنی اس تفسیر قرآن پاک میں کیا لکھتے ہیں؟ یہی جو عبارت میں نے پیش کی، صرف 1-2 لفظ آگے پیچھے ہیں، باقی سارے کا سارا معاملہ جو پیش کیا، کچھ الفاظ الگ، تو اس کے اندر بھی یہی چیزیں موجود ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کو لمبا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا گیا، اور بڑی محبت سے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور ابھی میں نے کسی سنی تفسیر کو، سنی کتاب کو، اور آپ کی بھی اب یہ بہت ساری کتابیں رہتی ہیں، یعنی ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہیں ان کی بہت ساری کتابیں ہماری نظر میں ہیں جن کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، تو اللہ کے قرآن کے فیصلے آنے کے بعد کسی کی کیا مجال ہوتی ہے، کسی کی کیا جرت ہے رہ گئی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان سننے کے بعد کیا اب ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم